ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 5 باب 1 سے 12 آیات تک۔ پہاڑی آواز۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر خدا کے زندگی بخش کلام کو بانٹنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب سے لی گئی ہے۔ یہ باب بہت تسلی بخش اور پرسکون ہے، جو کسی آفت کے ایام میں خدا کے لوگوں کو تسلی اور ان کے فضائل و برکات کے تحفظ کی خبر دیتا ہے۔ خدا کے بندوں پر مہر، فرشتوں اور مقدسین کا گیت، اور خداوند یسوع مسیح کی محبت اور وفاداری سے خدمت کرنے اور اس کی خاطر دکھ اٹھانے والوں کی عزت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقدس یوحنا رسول لکھتا ہے کہ ایک فرشتے کو مشرق کی طرف سے اوپر آتے دیکھا۔ مشرق کو برکت والی طرف سمجھتے ہیں۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح فضل اور سچائی کا سورج ہے۔ خدا کے بندوں پر خدا کی مہر ہوتی ہے تو وہ خدا کی ملکیت ہیں۔ اس نشان سے ان کو الگ کیا گیا کہ انتہائی برے اوقات میں ان پر رحمت ہو اور ان کی حفاظت ہو۔ 1,44,000 پر مہریں کی گئیں۔ 12 قبائل میں سے ہر ایک قبیلے کے 12,000 پر مہریں کی گئیں، یعنی ہجوموں کے ہجوموں پر مہریں کی گئیں۔ پرانے زمانے میں 1,44,000 بڑی تعداد تھی،
یہاں تعداد بتائی ہے، لیکن 9ویں آیت میں مصنف کہتا ہے کہ ان کی تعداد بے شمار ہے جن پر مہریں کی گئیں۔ سفید جامہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ سفید جامہ داخلہ کی علامت ہے اور برگزیدوں کے آسمانی جلال کی بھی علامت ہے۔ کھجور کی ڈالیاں خدا کے برگزیدہ لوگوں کی فتح اور شکر گزاری کی علامت ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کے پہلے عام خط سے لی گئی ہے۔ اس خط کو عام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی خاص کلیسیا کے لیے تو تحریر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ خط کئی کلیسیاؤں کو بھیجا گیا تاکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کے تعلق، رابطے اور پیوستگی کو اور زیادہ پختہ کیا جائے۔ اس باب میں خدا نے ہمیں اپنی محبت دکھائی ہے کہ ہم جیسوں کو فرزند بنایا۔ خدا کے فرزندوں کے لیے ضروری ہے کہ ایمان سے چلیں اور امید پر جئیں۔ مقدس یوحنا پاکیزگی کی پیروی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ خدا کے فرزند جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے، انہیں بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل میں مبارک بادیوں کا ذکر ہے۔ یہ پہاڑی واز کا حصہ ہے۔ مقدس متی میں پہاڑی واز 3 ابواب پر مشتمل ہے جو خداوند یسوع مسیح کا طویل، مکمل اور عملی خطاب ہے۔ یہ واز اس کی ساری منادی کا خلاصہ ہے جو وہ عبادت خانوں میں کرتا رہا۔ مبارک بادیوں میں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک مسیحی کے لیے خاص فضائل ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں۔ ایوب نے دنیاوی مال کے چلے جانے پر بھی خدا کو مبارک کہا، اور جب مل گیا تب بھی اسے مبارک کہا۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اور جو کچھ ہم ہیں، ساری باتوں میں خاکسار ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یہاں راستی کا مطلب ساری روحانی برکات ہیں۔ نیا انسان بننا، یہ ہے راستی یا راست بازی۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ پاک دل کا مطلب ہے جس میں ناپاکی نہ ہو۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ صلح پسند بننا چاہیے۔ ہر ایک مسیحی کو چاہیے کہ وہ ان مبارک بادیوں میں موجود اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ عزیز مومنین، عالمگیر کلیسیا 1 نومبر کو بڑی عقیدت اور شادمانی کے ساتھ تمام مقدسین کی عید مناتی ہے۔ اس عید کو منانے کا رواج 5ویں صدی سے شروع ہوا، لیکن باقاعدہ طور پر اس کے آغاز کی تاریخ 13 مئی
609 ہے، جب پوپ بونیفس چہارم کو اس وقت کے حاکم نے روم میں موجود ایک مندر کو گرجا گھر میں تبدیل کرنے کے لیے دے دیا۔ انہوں نے اس مندر کو تمام بتوں سے پاک کیا اور اسے مقدسہ مریم اور تمام مقدسین کے نام منسوب کر دیا۔ باضابطہ طور پر پوپ گریگوری سوم نے 1 نومبر کو تمام مقدسین کی عید مقرر کی۔ ہم رسولوں کے عقیدہ میں مقدسوں کی شراکت کا اقرار کرتے ہیں۔ کیتھولک کلیسیا میں مقدسین کی عزت و تکریم اور ان سے سفارشات کرنا ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان مقدسین کی سفارشوں کی بدولت خدا مومنین کی دعاؤں اور گزارشات کو سنتا ہے۔ مقدسین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کی خاطر قربان کر دی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ تمام مقدسین نے کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ مقدسین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی حالات زندگی ہمارے لیے باعث تقلید ہے۔ وہ مشکل حالات میں خدا کے وفادار رہے۔ یہ عید ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ مقدس بننا ہے تو ان جیسے کام کرو۔ پوپ بینیڈکٹ 16ویں کہتے ہیں کہ مقدس بننے کے لیے غیر معمولی کام یا کرشمے دکھانا اہم نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سنیں اور دل و جان سے اس کی پیروی کریں۔ آمین۔ آپ سب کو تمام مقدسین کی عید مبارک ہو۔